السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المبدۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، کچھ بیان کرنے سے قبل بہتر مناسب یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے۔ ذکر امام حسین اس مبارک مہینے میں ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج میری گفتگو کربلا کے بعد جو منظر ہوا ہے اور اس کے بعد کیا مرحلے پیش آئے ہیں، انشاءاللہ تعالی اسی پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی بے پناہ برکت رحمت وسعت عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، میں نے قرآن مقدسہ کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ فرما دو کہ تبلیغ رسالت پر مجھ کو کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب سربر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو رشد و ہدایت عطا کرتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، اور آپ کے آپس کے معاملات کو حل کرتے ہیں، تو ان سب خدمتوں پر ہمیں کچھ نہیں طلب کرنا ہے، صرف ایک چیز کا مطالبہ ہے، وہ یہ کہ میری آل اولاد سے سچی محبت کرنا۔ یہ حضور کی آل کی عظمت پر آیت مبارکہ ہے، لیکن پھر بھی نام نہاد مسلمانوں نے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، انہوں نے امام حسین کو کرب و بلا کے میدان میں شہید کیا۔ تو حضرات محترم، جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ جس انسان کے دل میں لالچ آ جاتا ہے، جس کو دولت دکھائی دیتی ہے، جس کو روپیہ اور پیسہ اور حکومت دکھائی دیتی ہے، تو وہ انسان صرف اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنی ذات کو دیکھتا ہے، پھر وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ مال و دولت، حکومت کا لالچ، یہ انسان کو انسانیت سے ختم کر دیتا ہے، انسان کے اندر حیوانیت آ جاتی ہے۔ تو یزید کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یزید نے کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کیا،
کس وجہ سے؟ صرف حکومت کی وجہ سے کہ ہماری حکومت خطرے میں آ جائے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مین آدمی ہیں، چونکہ حضور کی اولاد میں امام حسین ہی تھے، تو اس وجہ سے اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر سختی کی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ یہ ایک شرابی ہے، نشیڑی ہے، قمار باز ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کرتا ہے، لوگوں کو ناحق مار دیتا ہے، ان کا قتل کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے امام حسین نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتے تو اسلام کی یہ صورت نہ ہوتی جو آپ کے سامنے ہے۔ اسلام کی پھر کوئی اور صورت ہوتی۔ پھر ایک بات اور قابل غور ہے، وہ یہ کہ یزید کا جو چہرہ تھا وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا۔ یزید کا جو چھپا ہوا چہرہ تھا، جو چھپے ہوئے چہرے کی آڑ میں وہ سارے کام کرتا تھا، وہ چہرہ اس کا سامنے نہ آتا۔ اگر امام حسین اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو آج جو امام حسین کے نام کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں اور آپ کی عظمت کا بیان ہوتا تو یہ پھر صورت نہ ہوتی، بلکہ اس کو بھی حق پر سمجھا جاتا۔ بہت ساری صورتیں ہیں، بہت سارے مرحلے ہیں جس کی وجہ سے امام حسین نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اب جب امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا تو انہوں نے صرف امام حسین کی شہادت پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ امام حسین کو ان کے مبارک جسم پر جو کپڑے تھے، اللہ اکبر، ان کپڑوں کو بھی اتار لیا، اور اس کے بعد ہزاروں تیر، ہزاروں زخم سینے پر، یہ سب ہونے کے باوجود انہوں نے ان مبارک لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، گھوڑوں کی ٹانگوں سے مبارک لاشوں کو روندا۔ اب گھوڑا کتنا طاقتور ہوتا ہے اور اس کے خر میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اس وجہ سے مبارک جسموں کی ہڈیاں تک چور چور ہو گئیں۔ پھر اس نے جو خواتین تھیں، حضور کی جو شہزادی تھیں، جو خیمہ لگا ہوا تھا، اس نے اس خیمے کو جلا دیا، اور جو حضور کی شہزادی تھیں، امام حسین کی ازواج تھیں، ان کے مبارک چہروں سے انہوں نے چادر تک چھین لی، اور اس کے بعد ان لوگوں نے جتنے بھی شہداء تھے ان کے سروں کو کاٹا، سر کو سے جدا کیا، اور جدا کرنے کے بعد ان سروں کو نیزے پر پرویا، اور انہوں نے جو نیزے پر پرویا اس کی صورتحال یہ تھی کہ جس جانب سے سر کٹا ہوا تھا اس جانب سے نہیں بلکہ کھوپڑی کی جانب سے سر کو انہوں نے نیزے پر پرویا، اور جو کٹی ہوئی گردن تھی اس کا رخ آسمان کی جانب تھا، اور کھوپڑی اور سر کا رخ نیچے تھا۔ اس طرح سے انہوں نے سروں کو پرویا۔ خود تو عیش و مستی میں یہ پوری رات گزارتے رہے، شراب نوشی اور حرب و خلاف شرع کام یہ سب کرتے رہے میدان میں، اور کھلے آسمان میں حضور کی شہزادی رہیں۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے
جو ان کے ساتھی مقتولین تھے ان کی تو نماز جنازہ پڑھی، لاشوں کو اکٹھا کیا، نماز جنازہ پڑھی، لیکن جو راہ حق میں شہید ہوئے ان کو اسی طرح سے چھوڑ دیا، نہ ان کے لیے کوئی کفن کا انتظام کیا۔ اور اس کے بعد حضور کی شہزادیاں اور امام حسین کے ازواج اولادیں جو بچ گئے تھے، امام زین العابدین، حضرت سکینہ، حضرت زینب، ان کو اس نے اونٹ پر ننگی پیٹھ پر اس طرح سے کسا، باندھا جس طرح سے بورے کو کستے ہیں، ساز و سامان کو کستے ہیں۔ جب حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب امام حسین کی مبارک لاش سے گزری تو آپ دیکھ کے تڑپ اٹھی کہ بریختہ بدن ہے اور برہنہ بدن ہے، مٹی اور دھول سے بدن چھپ گیا اور ہوائیں اڑا رہی۔ اس وقت آپ نے پکارا تھا، یا محمد آہو وا محمد آہو یا رسول اللہ، اے میرے جدہ، اے میرے نانا جان، دیکھی آپ کے نواسے حسین کو انہوں نے ماریا، قتل کر دیا اور امام حسین کے سر کو کاٹ دیا، یا رسول اللہ آپ کی نسلوں کو انہوں نے کاٹ دیا، اور ان پر گھوڑے دوڑائے، اور گھوڑے دوڑانے کے بعد میں یا رسول اللہ آپ کی شہزادیوں کے جو دوپٹے تھے، جو آنچل تھے، انہوں نے چھین لیے، اور یا رسول اللہ دیکھیے جتنے بھی وہاں موجود تھے امام حسین کے قاتل سب موجود تھے، سب نے انکار کر دیا۔ تو ان کی سب کی ملی بھگت تھی امام حسین کے شہید کرنے میں۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے کہا آپ مجھے ان کو میرے حوالے کر دو، تو کہا میں آپ کو حوالے تو نہیں کر سکتا، اس لیے کوئی بھی قائل نہیں ہے امام حسین کے قتل پر، حالانکہ سب جانتے تھے۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے کہا تو میری پھر 2-3 شرط اور ہیں، مان لو پہلی شرط یہ ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، آج منبر نور پر مجھے خطبہ اور تقریر کرنے کے لیے اجازت دے دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا مجھے بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دو، کہا یہ بھی آپ کی شرط منظور کرتے ہیں۔ جمعے کا دن تھا، بہت سارے لوگ تھے، ایک بڑی مسجد میں دمشق کی جامع مسجد تھی، اس میں حضرت امام زین العابدین نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد اہل بیت اطہار پر جو قرآن کی آیتیں مبارکہ نازل ہوئیں اور جو احادیث مبارکہ میں ذکر ہے وہ سارا سب کچھ بیان کیا۔ جب امام حسین کی عظمت کا ذکر کیا کہ امام حسین کی ذات بابرکت وہ ہے کہ جب اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ امام حسین رو رہے ہیں تو سیدہ فاطمہ تو زہرا کے مکان پر آتے اور کہتے اے فاطمہ تو حسین کو مت رلایا کر، تجھے معلوم نہیں اس کا رونا مجھ کو دکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ مناقب بیان کرے تو وہاں جو ہے نعرے بازی ہوئی، اور اس کے بعد یزید کو برا بلا کہا گیا۔ امام حسین کی عظمت کی شان کا جب ذکر ہوا تو اب اسے خطرہ ہوا کہ لوگ میرے باغی نہ ہو جائیں۔ اس نے جلدی جی مؤذن کو حکم دیا کہ اگر اسی طرح سے معاملہ چلتا رہا اور بیان ہوتا رہا تو لوگ میرا یزید نے اور اس کے لشکر نے امام حسین کے ساتھ غلط کیا اور انہوں نے غلط شہید کیا، اس وجہ سے جلدی سے مؤذن کو حکم دیا اذان پڑھی جائے ورنہ یہیں مجھے قتل کر دیا جائے۔ اسے اندیشہ تھا، اسے خوف تھا، وہی اذان ہوئی۔ اس کے بعد جب صدائیں بلند ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو امام زین العابدین نے کہا اے مؤذن تو نے حق کہا، اللہ کی ذات بہت بلند ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو مؤذن نے جب یہ کہا تو امام زین العابدین نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو امام زین العابدین تڑپ گئے اور اس کے یزید کی جانب مخاطب ہو کر کے کہا اے یزید دیکھ لے اذان میں، دیکھ لے کہ تیرے نانا کا نام ہے یا تیرے باپ کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے۔ جس نبی کو نماز میں پڑھنے کا، درود پاک پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نبی کو بھی اور نبی کے آل کو بھی جب ہم تحیات پڑھتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہیں اور نبی پر بھی درود بھیجتے ہیں، آل نبی پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ جس نبی کی عظمت پر اور آل پر نماز میں درود پاک پڑھنے کا حکم دیا تو نے انہوں کو ہی کاٹ کے رکھ دیا، انہیں کی نسل باہو برباد کر دیا۔ یزید تیرا کیا ہوگا؟ جب اس نے دیکھا کہ معاملہ ایسا چل رہا ہے جلدی سے مؤذن کو حکم دیا اور تکبیر ہوئی، نماز ہوئی۔ اس کے بعد پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بحفاظت مجھے مدینہ منورہ چھوڑ دیا جائے۔
اس وقت ایک صحابی رسول تھے جو اہل بیت سے سچ محبت رکھتے تھے، آپ کو جو ہے مدینہ طیبہ لے کر کے گئے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ محال ہوگا، جب لوگ امام زین العابدین سے پوچھتے تھے اے امام زین العابدین، امام حسین کہاں ہیں؟ آپ 30 سال کی عمر میں بوڑھے ہو گئے تھے، آپ کے بال سفید ہو گئے تھے، جب بھی آپ کے سامنے ٹھنڈا پانی پیش کیا جاتا آپ کپ کپا پڑتے، اگر کسی گوشت کی دکان سے گزر جاتے تو آپ رونے لگتے، اس قدر آپ کی زندگی گزری ہے امام زین العابدین کی۔ جب پانی پیش کیا جاتا تو آپ زارو قطار رونے لگتے، اور آپ کی اس طرح سے زندگی گزری۔ اس کے بعد حضرات محترم یزید نے اس پر ہی اکتفا نہیں کیا، 63 ہجری میں یعنی تقریباً 2-2.5 سال کے بعد اس کے پھر دماغ میں فتور سوار ہوا، اس نے مدینہ طیبہ کے اندر جو ہے یزیدی لشکروں کے ساتھ 20,000 سے تقریباً 20,000 جنگجو سپاہی پھر بھیجے، اور اس نے مدینہ منورہ کے اندر جو ہے کوہام برپا کیا، اور جو ہے مدینہ طیبہ کے اندر جو ہے اس نے حملہ بلوایا۔ حملہ کی صورت یہ تھی کہ مسجد نبی کے اندر اللہ اکبر اس نے گھوڑے بنوانے کے بعد جو ہے جو بھی مدینہ منورہ کے اندر تھا، لوگ تھے، خواتینیں تھیں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، انہوں نے لوٹ مار کی، ڈکیتی ڈالی، اور جو بھی خواتین جو بھی شخص ملتا اس سے کہتا لاؤ مجھے مال دو، اور اگر مال نہیں دیتے، روایت میں آتا ہے ایک خاتون جس کا بچہ اسی دن پیدا ہوا تھا، کچا بچہ، ماں اپنے بچے کو پہلا دودھ پلا رہی تھی، اور وہ حضرت ایک صحابی حضرت قبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، تو اس یزیدی لشکر یزیدی سپاہی اس کے پاس پہنچا، خاتون کے پاس، کہا بتا بول تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ میرے پاس میرا بچہ ہے۔ اس نے کہا تو اس نے کہا ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، یہ جان قیمتی، کتنی قیمتی جان ہے، اس جان کے بدلے تو میں ساری قیمت دے دیتا، سب کچھ دے دیتی، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب اس خاتون کے پاس کچھ نہ ملا، نہ ملنے پر اس یزیدی لشکر نے، سپاہی نے، شامی لشکر نے اس کچے بچے کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ایک ٹانگ پکڑ کے زمین سے مارا، دیوار سے مارا، اس کچے بچے کا بھیجا باہر نکل کے آ گیا۔ ایک خاتون تھی جس کا نوجوان بچہ تھا، اس بچے کو جو ہے اس نے کہا دے ورنہ تیرے بچے کو قتل کر دیں گے، تیرے نوجوان بیٹے کو قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے سر کاٹ کے اس کے ماں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس طرح سے بے شمار جو ہے ان کے جرائم تھے، ان کے ظلم تھے، ان کے ظلم کی انتہا۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے تقریباً 1,000 سے زائد خواتین جو کنواری پاک تھی، ان جو ہے ان کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے حمل سے ہو گئی، اور 700 صحابہ اکرام جو جلیل القدر صحابہ تھے بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا، اور تقریباً 10,000 تابعین تھے، اس نے اس کو تابعین کو شہید کروایا۔ یہ امام حسین کے قتل کے بعد کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہے اس نے مکہ مکرمہ کے اندر حملہ کروایا اسی 63 ہجری میں۔ جب وہ مر گیا اس کے بعد عبد الملک بن مروان مر گیا، اس کے بعد دوسرے سونت میں مکہ مکرمہ میں اس نے جو ہے منجنیق کے ذریعے پتھر برسائے، منجنیق کے ذریعے بڑے بڑے پتھر، چکے اس زمانے میں خانہ کعبہ کے ارد گرد پہاڑی تھی، پہاڑی کی آڑ سے اس نے پتھر برسائے، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی در و دیواریں ٹوٹ گئی۔ بعد میں انہوں نے آگ کے گولے چھڑوائے، جس کی وجہ سے بارود کے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، اور خانہ کعبہ کی چھت پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو دمبا آیا تھا اس کے سینگ تھے رکھے ہوئے، اور کچھ متبرک چیزیں تھیں جو انبیاء علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، وہ ساری سب کچھ جل گئی۔ یہ ظلم ان کا بڑھتا رہا، یہ امام حسین کے قتل کے بعد کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جل مجدہ نے اس بدبخت کو ہلاک کیا۔ یزید بہت بے دردی کے ساتھ ہلاک ہوا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے اس کے پیٹ میں کوئی ایسا مرض لاحق ہوا، اس کے پیٹ میں آنتیں اس کی سڑنے لگی، اور دیکھو جیسے کرنی ویسی بھرنی۔ آج آدمی کہتا ہے یار دیکھا جائے گا، آنکھیں مار کے کہتا ہے دیکھا جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کو گالی دیں گے اس کا اجر آپ کو، اس کی بھرپائی آپ کو کل قیامت کے دن دینا پڑے گی۔ آدمی دولت کے نشے میں جو کچھ من میں آتا بک دیتا ہے، کچھ نہیں دیکھتا ہے۔ جیسے امام حسین
کرب و بلا کے میدان میں ان کے اوپر پانی روکا تھا، یزید کی موت کے وقت اس کے لبوں پر پانی لگایا جاتا لیکن پانی حلق کے اندر نہیں جاتا تھا، اور جب پانی ہٹ جاتا تو پانی پانی چلاتا، تڑپ تڑپ کے مرا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کسی شامی لڑکی کے چکر میں پڑ گیا تھا، اس کی عمر تو کم تھی، 35 سال کی 39 سال کی عمر میں مرا ہے، 35 سال کی عمر تھی اس کی، اور کسی شامی لڑکی کے جال میں پھنسا ہے۔ یہ بدبخت نہیں ہوا، فرزند رسول کا نہیں ہے تو میرا کہاں سے ہوا؟ تو اس نے ایک جنگل میں بلایا، اس کی آب و ہوا نے اسے مدہوش کیا، ایک روایت یہ بھی بیان کرتے ہیں، اور اس نے گوت گوت کے اسے شہید کیا۔ بتاتے ہیں اس کی لاش چیل کووں نے کھائی، اور اس کی لاش سے جب اس کے ابالی اباشی لینے کے لیے آئے تو اتنی بدبو نکل رہی تھی، بدبو کی وجہ سے اس کی لاش کو پھر لا کے انہیں وہیں اسی جگہ گاڑ دیا۔ یہ حال تھا یزید کی، جتنے بھی امام حسین کے قاتل تھے سب کو چن چن کے مارا ہے، تو جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا بھرتا ہے۔ حضرات محترم، امام حسین کو آج دیکھو، امام حسین ان کا ذکر زندہ ہے، وہ کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں، کل قیامت کے دن تک ان کا ذکر اسی طرح سے زندہ رہے گا۔ لیکن حسین بدبخت وہ مر گیا، اس کا ذکر بھی مر گیا، اور اسے اگر کوئی یاد بھی کرتا ہے تو برائی اور مذمت کے طور پر یاد کرتا ہے۔ اور اس چھوٹی سی مثال آپ کو دیں، آپ اپنے گھر میں دیکھیں گے حسین نام کے اس شہر میں تقریباً ہزاروں لوگ ہوں گے، لیکن یزید نام کا ایک بھی بندہ آپ دکھا دیں تو آپ جان جائیں گے۔ یہ امام حسین کی مقبولیت کی علامت ہے کہ گھر گھر میں امام حسین کے نام کا بندہ پایا جاتا ہے، لیکن یزید بدبخت کے نام کا دنیا میں اگر نکالیں گے تو شاید کہ ملے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے تصدق سے امام حسین سے سچی محبت عطا فرمائے۔ آپ لوگ سنت پڑھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتیں ہیں، جب اس نقاب پوش خاتون کے پاس گئیں حضرت زینب تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ آپ کون ہیں اور ہماری بچی کو کیوں گود میں رکھیں؟ تو آپ نے سر مبارک پلٹ کے وہ روح کا مجسمہ تھا کہ بیٹا زینب تو ہمیں نہیں جانتی، ہم تمہاری ماں حضرت فاطمہ تو زہرا ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ حضرت سکینہ کسی مقصد سے آئی تھی اور یہاں سو گئی، اور کربلا کو وہ بیان، وہ منظر اپنے مبارک لبوں سے بتاتی ہے اور بیان کرتی ہے، ہمارے بابا جان کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے بھائی کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ حضرت فاطمہ کا مجسمہ تھا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد جب حضرت سکینہ آ گئیں قافلے میں تب جا کے وہ نیزہ اکھڑتا ہے۔ یہ سر مبارک سے کرامتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ قافلہ آہستہ آہستہ دمشق پہنچتا ہے۔ دمشق پہنچنے کے بعد میں امام حسین کی یہاں ایک کنیز تھی بی بی شیرین نام کی، جو امام حسین کی یہاں خدمت کیا کرتی تھی، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تو اسے معلوم ہوا کہ کچھ خواتین کچھ قیدی بندی بن کر کے آئے ہیں، اور اس کا گھر بہت بڑا تھا، اس کے یہاں لوگوں نے قیام کیا، قیام کرنے کی وجہ سے اس نے پانی پلایا۔ تو اس عورت سے پوچھا تو قیدیوں کے ساتھ یہ صلہ رحمی کیوں کرتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں کوئی عام خاتون نہیں ہوں، بلکہ میں سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کی کنیز ہوں، اور ان کی خدمت کیا کرتی تھی، اور انہوں نے جب مجھے آزاد کیا اور میں اپنے مکان پر چلی تو انہوں نے چلتے وقت ایک وصیت کی تھی کہ جب بھی کہیں تمہیں قیدی ملے تو ان کے ساتھ بھلائی کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اور اس خاتون نے امام حسین کو، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو دعوت دی تھی کہ کبھی بھی آپ کو موقع ملے تو ہمارے مکان پر ضرور آنا۔ تو امام حسین نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا تھا کہ اگر میں آؤں تو تم مجھے پہچانو گی؟ تو کہا ہم آپ کی غلام ہیں، خادمہ ہیں، کیوں نہیں پہچانوں گی؟ کہ کبھی ایسا مرحلہ آئے کہ ہمیں نہ پہچان سکو تو آج یہ مرحلہ تھا۔ جو کنیز خدمت کر رہی تھی، عورت بوڑھی ضعیف، وہ نہ جانتی تھی کہ یہ سر امام حسین ہے، اور
حضرت سیدہ سکینہ ہیں، حضرت زینب ہیں، جب خاتون نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو حضرت زینب نے رو کے کہا کہ جن کی تم خدمت کرتی تھی انہی کی میں بیٹی حضرت زینب ہوں. تو وہ تڑپ گئی کہ امام حسین نے کتنے زمانے پہلے کہا تھا کہ جب کبھی کوئی قیدی آئے تو ان ساتھ بھلائی کر دینا. امام حسین حضرت فاطمہ تو زہرا سب جانتے تھے. یہ ہے ان کی کرامت، ان کی شان کہ اللہ رب العزت نے انہیں بڑی عظمت عطا فرمائی تھی. اس کے بعد جب یہ سر حسین یزید کے دربار پہنچتا ہے، اللہ اکبر، وہ منظر دیکھنے کے قابل ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس جب تشت میں سجا کر کے یزید کے پاس پیش کیا گیا تو دیکھو یزید اس وقت رویا اور اس نے افسوس ظاہر کیا کہ اے امام حسین، اگر ہمیں معلوم ہوتا اور اگر براہ راست آپ ہم سے ملاقات کرتے تو ہم آپ کو شہید نہیں ہونے دیتے، آپ کا قتل نہیں کرتے. اور اس نے پھر امام زین العابدین سے کہا کہ اگر آپ کے بابا جان کا معاملہ ہمارے سامنے ہوتا تو ہم ان کو شہید نہیں ہونے دیتے. دیکھو اس بات سے یہ لگتا ہے کہ یزید امام حسین کے قتل میں شامل نہیں تھا، لیکن یہ اس کی چال تھی، یہ اس کا فریب تھا. جب امام حسین کو شہید کر دیا، سر اقدس تشت میں سجا کر اس کے پاس لایا گیا تو اس سے قبل اس نے پورے شہر کو سجایا، پورے شہر میں قمقمے بلب لگائے اور لگانے کے بعد میں اس نے جو ہے دیے سجائے اور ڈھول بجوائے اور نقارے بجوائے. ایک صاحب رسول وہاں موجود تھے، انہوں نے پوچھا یہ شہر کیوں سجا ہوا ہے، یہ نقارے کیوں بج رہے ہیں، آج پوری گلیاں کیوں سجی ہوئی ہیں؟ وہ دمشق میں آئے تھے، جو ہے حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دمشق میں تجارت کے لیے آئے تھے. انہوں نے جب معلوم کیا کہ آج قیدی بندی کچھ بن کے آئے ہیں اور جنہوں نے بغاوت کی تھی آج ان کا سر کاٹ دیا گیا، انہیں کچل دیا گیا، اور ان کے جو کچھ لوگ بچ گئے تھے انہیں قیدی اور بندی بنا کر کے لایا گیا. اور وہ اس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو جب صحابہ رسول نے سنا تو بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے. پوچھا کہ دربار میں یعنی جو دمشق شہر میں یہ قافلہ آنے والا ہے تو کس دروازے سے آنے والا؟ تو اس نے بتایا باب السا سے. تو آپ دوڑ کر کے گئے تو دیکھا ایک سر مبارک ہے جو حضور کے چہرے مبارکہ سے ہو بہو ملتا ہے. آپ تڑپ گئے اور کہا یہی سر امام حسین ہے. تو حضرت سکینہ ساتھ میں چل رہی تھی اور سر اقدس بالکل قریب تھا تو آپ رونے لگے. تو حضرت سکینہ نے پوچھا آپ ہم پر کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت سہیل نے پوچھا بیٹی آپ کون ہے؟ تو کہا ہمیں سکینہ کہتے ہیں، سکینہ بنت حسین، میں حسین کی بیٹی ہوں. تو آپ رونے لگے اور رونے کے بعد کہا بیٹا آپ بتاؤ، میں آپ کے نانا جان کا صحابی ہوں، آپ کو مجھ سے کوئی کام ہو، کوئی خدمت کے لائق ہو تو بتائیے. تو اس بیٹی سکینہ نے جس کی عمر اس وقت 7 یا 8 سال کی تھی کہ سر حسین میرے بابا جان کا سر میرے بالکل قریب ہے، اس وجہ سے لوگوں کی توجہ میرے طرف ہوتی ہے. 6-7 سال کی بچی، اللہ اکبر، اتنا پردے کا اہتمام، اللہ اکبر، کہ یہ سر حسین سر اقدس آپ بابا جان کا سر آگے کر دیجئے تاکہ لوگوں کی توجہ میری جانب نہ ہو. اللہ اکبر. اس سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ سر حسین کی وجہ سے اس بچی پر نگاہیں لوگوں کی پڑ رہی تھی. حضرت سکینہ جن کی عمر 5 یا 6 سال کی ہوگی، آپ نے کہا آگے. تو 400 درہم دے کر کے حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ نے سر اقدس کو آگے کیا. سر اقدس وہاں پہنچا، پہنچنے کے بعد یزید نے وہ ساری باتیں کہیں. آپ نے امام زین العابدین نے کہا ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ آپ نے امام حسین کو شہید نہیں کیا، لیکن جن نے شہید کیا آپ ان کو میرے حوالے کر دو. تو کسی نے کہا شبل نے شہید کیا، کسی نے کہا خولی نے، کسی نے کہا ابن زیاد نے، کسی نے کہا جو ہے عمر بن سعد نے شہید کیا. تو وہ سارے وہاں موجود تھے. جب انہوں نے کہا کہ تم نے واقعی شہید کیا تو حضرت عمر سے پوچھا کہ تو نے واقعی شہید کیا؟ تو اس نے کہا میں کیوں شہید کرتا، میں امام حسین کا قتل کیوں کرتا؟ قتل تو اس نے کیا جس کو حکومت کا خطرہ تھا. یزید کے منہ پر کہا
مخولی وہی موجود تھا، اس سے پوچھا کہ بتا تو نے امام حسین کا قتل کیا؟ اس نے کہا میں کیوں قتل کرتا، قتل تو اس نے کیا جس کو حکومت کا خطرہ تھا، جتنے بھی وہاں موجود تھے امام حسین کے قاتل سب موجود تھے، سب نے انکار کر دیا۔ تو ان کی سب کی ملی بھگت تھی امام حسین کے شہید کرنے میں۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے کہا آپ مجھے ان کو میرے حوالے کر دو، تو کہا میں آپ کو حوالے تو نہیں کر سکتا، اس لیے کوئی بھی قائل نہیں ہے امام حسین کے قتل پر، حالانکہ سب جانتے تھے۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے کہا تو میری پھر 2-3 شرط اور ہیں، مان لو پہلی شرط یہ ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، آج منبر نور پر مجھے خطبہ اور تقریر کرنے کے لیے اجازت دے دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا مجھے بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دو، کہا یہ بھی آپ کی شرط منظور کرتے ہیں۔ جمعے کا دن تھا، بہت سارے لوگ تھے، ایک بڑی مسجد میں دمشق کی جو جامع مسجد تھی اس میں حضرت امام زین العابدین نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد اہل بیت اطہار پر جو قرآن کی آیت مبارکہ نازل ہوئیں اور جو احادیث مبارکہ میں ذکر ہے وہ سارا سب کچھ بیان کیا۔ جب امام حسین کی عظمت کا ذکر کیا کہ امام حسین کے ذات بابرکت وہ ہے کہ جب اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ امام حسین رو رہے ہیں تو سیدہ فاطمہ زہرا کے مکان پر آتے اور کہتے اے فاطمہ تو حسین کو مت رلایا کر، تجھے معلوم نہیں اس کا رونا مجھ کو دکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ مناقب بیان کرے تو وہاں جو ہے نعرے بازی ہوئی، اور اس کے بعد یزید کو برا بلا کہا گیا۔ امام حسین کی عظمت کی شان کا جب ذکر ہوا تو اب اسے خطرہ ہوا کہ لوگ میرے باغی نہ ہو جائیں۔ اس نے جلدی جی مؤذن کو حکم دیا کہ اگر اسی طرح سے معاملہ چلتا رہا اور بیان ہوتا رہا تو لوگ میرے باغی ہو جائیں گے، اور اس کی بغاوت کا اعلان ہوا کہ یزید نے اور اس کے لشکر نے امام حسین کے ساتھ غلط کیا اور انہوں نے غلط شہید کیا۔ اس وجہ سے جلدی سے مؤذن کو حکم دیا اذان پڑھی جائے ورنہ یہیں مجھے قتل کر دیا جائے۔ اسے اندیشہ تھا، اسے خوف تھا، وہی اذان ہوئی۔ اس کے بعد جب صدائے بلند ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو امام زین العابدین نے کہا اے مؤذن تو نے حق کہا، اللہ کے ساتھ بہت بلند ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو مؤذن نے جب یہ کہا تو امام زین العابدین نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو امام زین العابدین تڑپ گئے اور اس کے یزید کی جانب مخاطب ہو کر کے کہا اے یزید دیکھ لے اذان میں، دیکھ لے کہ تیرے نانا کا نام ہے یا تیرے باپ کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے۔ جس نبی کو نماز میں پڑھنے کا، درود پاک پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نبی کو بھی اور نبی کے آل کو بھی جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہیں اور نبی پر بھی درود بھیجتے ہیں، آل نبی پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ جس نبی کی عظمت پر اور آل پر نماز میں درود پاک پڑھنے کا حکم دیا تو نے انہوں کو ہی کاٹ کے رکھ دیا، انہیں کی نسل باہو برباد کر دیا۔ یزید تیرا کیا ہوگا؟ جب اس نے دیکھا کہ معاملہ ایسا چل رہا ہے جلدی سے مؤذن کو حکم دیا اور تکبیر ہوئی، نماز ہوئی۔ اس کے بعد پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بحفاظت مجھے مدینہ منورہ چھوڑ دیا جائے۔ اس وقت ایک صحابی رسول تھے جو اہل بیت سے سچ محبت رکھتے تھے، آپ کو جو ہے مدینہ طیبہ لے کر کے گئے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا، اللہ اکبر، وہ کیسا حال ہوگا جب لوگ امام زین العابدین سے پوچھتے تھے اے امام زین العابدین امام حسین کہاں ہے؟ آپ 30 سال کی عمر میں بوڑھے ہو گئے تھے، آپ کے بال سفید ہو گئے تھے، جب بھی آپ کے سامنے ٹھنڈا پانی پیش کیا جاتا آپ کپ کپا پڑتے، اگر کسی گوشت کی دکان سے گزر جاتے تو آپ رونے لگتے، اس قدر آپ کی زندگی گزری ہے امام زین العابدین کی۔ جب پانی پیش کیا جاتا تو آپ زارو قطار رونے لگتے اور آپ کی اس طرح سے زندگی گزری۔ اس کے بعد حضرات محترم یزید نے اس پر ہی اکتفا نہیں کیا، 63 ہجری میں یعنی تقریباً 2-2.5 سال کے بعد اس کے پھر دماغ میں فتور سوار ہوا، اس نے مدینہ طیبہ کے اندر جو ہے یزیدی لشکروں کے ساتھ 20,000 سے تقریباً
تقریباً 20,000 جنگجو سپاہی پھر بھیجے اور اس نے مدینہ منورہ کے اندر جو ہے قرآن برپا کیا اور جو ہے مدینہ طیبہ کے اندر جو ہے اس نے حملہ بلوایا. حملہ کی صورت یہ تھی کہ مسجد نبی کے اندر اللہ اکبر اس نے گھوڑے بنوانے کے بعد جو ہے جو بھی مدینہ منورہ کے اندر تھا لوگ تھے خواتینیں تھیں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی. انہوں نے لوٹ مار کی ڈکیتی ڈالی اور جو بھی خواتین جو بھی شخص ملتا اس سے کہتا لاؤ مجھے مال دو اور اگر مال نہیں دیتے روایت میں آتا ہے ایک خاتون جس کا بچہ اسی دن پیدا ہوا تھا کچا بچہ ماں اپنے بچے کو پہلا دودھ پلا رہی تھی اور وہ حضرت ایک صحابی حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا تو اس یزیدی لشکر یزیدی سپاہی اس کے پاس پہنچا خاتون کے پاس کہا بتا بول تیرے پاس کیا ہے. اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے یہ میرے پاس میرا بچہ ہے. اس نے کہا بچے کو میں مار دوں گا ورنہ کچھ تیرے پاس ہو دے. تو اس نے کہا ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا ہے یہ جان کتنی قیمتی جان ہے اس جان کے بدلے تو میں ساری قیمت دے دیتا سب کچھ دے دیتی لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر جب اس خاتون کے پاس کچھ نہ ملنے پر اس یزیدی لشکر نے سپاہی نے شامی لشکر نے اس کچے بچے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک ٹانگ پکڑ کے زمین سے مارا دیوار سے مارا اس کچے بچے کا بھیجا باہر نکل کے آ گیا. ایک خاتون تھی جس کا نوجوان بچہ تھا اس بچے کو جو ہے اس نے کہا دے ورنہ تیرے بچے کو قتل کر دیں گے تیرے نوجوان بیٹے کو قتل کر دیں گے. اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس نے سر کاٹ کے اس کے ماں کے ہاتھ میں دے دیا. اس طرح سے بے شمار جو ہے ان کے جرائم تھے ان کے ظلم تھے ان کے ظلم کی انتہا. اور روایتوں کے اندر آتا ہے تقریباً 1000 سے زائد خواتین جو کنواری پاک تھی ان جو ہے ان کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے حمل سے ہو گئی. اور 700 صحابہ اکرام جو جلیل القدر صحابہ تھے بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا. اور تقریباً 10,000 تابعین تھے اس نے اس کو تابعین کو شہید کروایا. یہ امام حسین کے قتل کے بعد کا واقعہ ہے. اور اس کے بعد میں جو ہے اس نے مکہ مکرمہ کے اندر حملہ کروایا اسی 63 ہجری میں. جب وہ مر گیا اس کے بعد عبد الملک بن مروان مر گیا اس کے بعد دوسرے سونس میں مکہ مکرمہ میں اس نے جو ہے منجنیق کے ذریعے پتھر برسائے. منجنیق کے ذریعے بڑے بڑے پتھر چکے اس زمانے میں خانہ کعبہ کے ارد گرد پہاڑی تھی پہاڑی کی آڑ سے اس نے پتھر برسائے جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی در و دیواریں ٹوٹ گئی خانہ کعبہ بالکل مسمار کر دیا. اس کے بعد میں انہوں نے آگ کے گولے چھڑوائے جس کی وجہ سے بارود کے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا اور خانہ کعبہ کی چھت پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو دمبا آیا تھا اس کے سینگ تھے رکھے ہوئے اور کچھ متبرک چیزیں تھیں جو انبیاء علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی وہ ساری سب کچھ جل گئی. یہ ظلم ان کا بڑھتا رہا. یہ امام حسین کے قتل کے بعد کا معاملہ تھا. اس کے بعد اللہ رب العزت جل مجدہ نے اس بدبخت کو ہلاک کیا. یزید بہت بے دردی کے ساتھ ہلاک ہوا. روایتوں کے اندر آتا ہے اس کے پیٹ میں کوئی ایسا مرض لاحق ہوا اس کے پیٹ میں آنتیں اس کی سڑنے لگی اور دیکھو جیسی کرنی ویسی بھرنی. آج آدمی کہتا ہے یار دیکھا جائے گا آنکھیں مار کے کہتا ہے دیکھا جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اگر کسی کو گالی دیں گے اس کا اجر آپ کو اس کی بھرپائی آپ کو کل قیامت کے دن دینا پڑے گی. آدمی دولت کے نشے میں جو کچھ من میں آتا بک دیتا ہے کچھ نہیں دیکھتا ہے. جیسے امام حسین کرب و بلا کے میدان میں ان کے اوپر پانی روکا تھا یزید کی موت کے وقت اس کے لبوں پر پانی لگایا جاتا لیکن پانی حلق کے اندر نہیں جاتا تھا اور جب پانی ہٹ جاتا تو پانی چل جاتا تڑپ تڑپ کے مرا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کسی شامی لڑکی کے چکر میں پڑ گیا تھا. اس کی عمر تو کم تھی 35 سال کی 39 سال کی عمر میں مرا ہے. 35 سال کی عمر تھی اس کی اور کسی شامی لڑکی کے جال میں پھنسا ہے. یہ بدبخت وہ جانتی تھی کہ جب یہ امام حسین کا نہیں ہوا فرزند رسول کا نہیں ہے تو میرا کہاں سے ہوا. تو اس نے ایک جنگل میں بلایا اس کی آب و ہوا نے اسے مدہوش کیا. ایک روایت یہ بھی بیان کرتے ہیں اور اس نے گوت گوت کے اسے شہید کیا. بتاتے ہیں اس کی لاش چیل کووں نے کھائی
اور اس کی لاش سے جب اس کے اباشی لینے کے لیے آئے تو اتنی بدبو نکل رہی تھی، بدبو کی وجہ سے اس کی لاش کو پھر لا کے انہیں وہیں اسی جگہ گاڑ دیا۔ یہ حال تھا یزید کی، جتنے بھی امام حسین کے قاتل تھے سب کو چن چن کے مارا ہے، تو جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا بھرتا ہے۔ حضرات محترم، امام حسین کو آج دیکھو، امام حسین ان کا ذکر زندہ ہے، وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، کل قیامت کے دن تک ان کا ذکر اسی طرح سے زندہ رہے گا۔ لیکن حسین بدبخت وہ مر گیا، اس کا ذکر بھی مر گیا، اور اسے اگر کوئی یاد بھی کرتا ہے تو برائی اور مذمت کے طور پر یاد کرتا ہے۔ اور اس چھوٹی سی مثال آپ کو دیں، آپ اپنے گھر میں دیکھیں گے حسین نام کے اس شہر میں تقریباً ہزاروں لوگ ہوں گے، لیکن یزید نام کا ایک بھی بندہ آپ دکھا دیں تو آپ جان جائیں گے۔ یہ امام حسین کی مقبولیت کی علامت ہے کہ گھر گھر میں امام حسین کے نام کا بندہ پایا جاتا ہے، لیکن یزید بدبخت کے نام کا دنیا میں اگر نکالیں گے تو شاید کہ ملے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے تصدق سے امام حسین سے سچی محبت عطا فرمائے۔ آپ لوگ سنت پڑھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔